التصوف کلہ ادب، یہ سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ادب کا دوسرا نام تصوف ہے، آداب کی رعایت کا نام، اقدار کی حفاظت کا نام، اقدار عالیہ، جو زندگی کی اچھی ویلیوز ہیں جن کو اختیار کر کے آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تصوف کلہ ادب، ان سارے اخلاق عالیہ کے حامل شخص کا نام ہی صوفی ہے۔ اس میں شکر ہے، اس میں صبر ہے، اس میں حوصلہ ہے، اس میں رازداری ہے، اس میں رواداری ہے، اس میں لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک شکل بنتی ہے، اور وہ جو خوبصورت شکل میں متشکل ہو کر کے ایک سامنے وجود آتا ہے، اس وجود کو صوفی کہتے ہیں۔ اور یہی حجازی فقر ہے۔ باقی تو پٹکوں والا صوفی اور مختلف رنگوں کے جبوں والا صوفی، مختلف سٹائل رکھنے والا صوفی، حق ہو کی ضربیں لگا کر کے ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے والا، رقص کرنے والا، گھڑولیاں بھرنے والا، اور مریدوں سے بھنگڑے ڈلوانے والا، سجدے کروانے والا، ایسے صوفی تو آپ کو گلی گلی ملیں گے۔ ڈھونڈ وہ فقر کی جس کی اصل ہو حجازی، اقبال نے کہا ڈھونڈ وہ فقر کہ جس کی اصل ہو حجازی۔ اپنے ایک دوست کو خط لکھا اقبال نے، کہا کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی ہے۔ میں اس تصوف کا حامی ہوں جو ہر کی ہو، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی۔ اقبال کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دھرتی بھانج ہوگی، کبھی ایسا آتا ہی نہیں، لیکن آتا کبھی کبھی ہے۔ اللہ اکبر، عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالت حیات، تاز بزم غیب یک دانائے رازائد برو۔ زندگی رو رو کے ترلے لیتی ہے اور زندگیاں بیت جاتی ہیں، پھر جا کے کہیں کوئی دانائے راز آتا ہے۔ ایسے لوگ روز روز تو نہیں آتے۔ تو وہ ڈھول ڈمکے والے، وہ مختلف ناموں والے جن کے نام بھی انسانوں والے نہیں ہیں، اس کو لوگ صوفی مان رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، سر پیٹنے کو جی نہیں چاہتا؟ ان کے نام دیکھیے، پھر ان کے رویے، ان کے قریب جا کے دیکھیے۔ 20 سال 25 سال سے نہائے نہیں ہیں، بدبو آ رہی ہے بدن سے، صوفی ہوتا ہے۔ اور صوفی کے تو رویوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ صوفی تو جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ صوفی عکس جمال محمد عربی ہوتا ہے، حضور کا دیوانہ ہوتا ہے، حضور کا غلام ہوتا ہے۔ تم نے کس کو صوفی سمجھا ہوا ہے؟ خود کرامتیں گھڑتے ہیں، خود مشہور کرتے ہیں اور لوگ مان لیتے ہیں، اور بے شرم ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جٹے ہوئے بال اور جو ہے وہ بدبودار متعفن لوگ وہی ایسے ہیں۔ اس حلیہ روپ کے اندر بھی یہ سارے کاروبار ہو رہے ہیں۔ 14 صدیوں کے اندر صوفیہ کی اتنی کرامت ہے جتنی آج ایک ایک پیر کی جو ہے وہ لو لیے بیٹھے ہیں۔ کیا تماشا بنا ہوا ہے۔ تو تو صفائی قلب کا نام ہے، یہ باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ اندر کے اجالے کا نام ہے۔ حضرت ابو الحسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیست تصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ تصوف رسموں کا نام نہیں، یہ سارے کا سارا اخلاق کا نام۔ اور حضرت ابو الخیر سید عبد القادر عیسیٰ علیہ رحمہ حقائق تصوف کے اندر لکھا کہ تصوف کلہ اخلاق فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف۔ تصوف سارے کا سارا اچھے اخلاق کا نام ہے، جو اخلاق سے باہر ہے وہ تصوف سے بھی باہر ہے، جو اس سے زائد ہے وہ تصوف سے بھی باہر ہے۔ تو یہ سارے کا سارا حسن خلق کا نام ہے۔ صوفی میٹھے مزاج کا ہوتا ہے، صوفی غیرت کا حامل ہوتا ہے، صوفی باطن کا نور رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مخلوق کے اندر بہائم چوپائے بھی آتے ہیں، انسان تو انسان رہے۔ صوفی لوگوں کے لیے نرم اور گداز دل رکھتا ہے۔ صوفی نے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا کہ وہ لوگوں کو جہنم میں پھینک رہا ہو، وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو جنت کی طرف ڈال رہا ہے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اللہ فرمایا تم جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے ہو، تو میرے محبوب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پکڑ کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگیں چھلانگیں لگا رہے ہوں اور وہ پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو۔ چھلانگیں لگانے والوں کو، جو آگ میں چھلانگیں لگانے والے ہیں، اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنے والے کی مثال میری ہے۔ یہ صوفی حضور سے مستنیر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہوتا ہے۔